بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الرحمن عروس القرآن، یعنی سورۃ الرحمن جو ہے یہ قرآن پاک کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو اچھے لباس اور زیورات سے آراستہ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس سورۃ مبارکہ کو خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا دربست اور تال میل لاجواب ہے۔ سورۃ الرحمن کے آغاز سے لے کر آخر تک اس سورۃ مبارکہ کی آیتوں میں ایک ردم اور لے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو کوئی بھی پڑھنے والا ہو یا سننے والا، دونوں ہی اس کی روحانیت میں کھو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو خوش الحانی یعنی خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرو، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر یعنی وقفہ دے کر پڑھو۔ سورۃ الرحمن کے ہر لفظ میں، ہر آیت میں حسن معنوی اور حسن ظاہری نظر آتا ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ سورۃ مبارکہ اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ اس کی پہلی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں تو ہمارے سامنے عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں قرآن پاک میں حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس سورت کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے الرحمن۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے زیادہ پیارا نام کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا رحمان۔ تو رحمان ہی کیوں؟ رحمان لفظ کا مفہوم و معنی کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے رحمت خداوندی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک اللہ رب العزت کی رحمت دستگیری نہ کرے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ میں بھی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحمت خداوندی کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی کیوں نہ ہوگی جنت میں داخلے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ شان ہمارے تک 2 الفاظ کے ذریعے پہنچتی ہے، رحمان اور رحیم۔ رحیم صفت مشبہ ہے، لیکن رحمان کی صفت رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے۔ اور رحمان ایسی صفت ہے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ رحمت خداوندی ٹھاٹھے مارتا ہوا جوش ہے جو لفظ رحمان میں پوشیدہ ہے۔ دوسری آیت ہے علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اللہ رب العزت کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن پاک ہے۔ انسان کو جو بھی علم حاصل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ زمین و آسمان میں چوٹی کا علم قرآن پاک ہے۔ تیسری آیت ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ حیوانات کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان، زمین اور فرشتے کس نے پیدا کیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سب کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے جو مسجود ملائک بنا۔ اور چوتھی آیت ہے علم البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ اور اس زبان یعنی بولنے کی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی تھی، اسی کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات قرار پایا۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پروفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔